کیا صحابہ کرام کے دفاع میں اہل بیت اطہار کے حق میں سوکیانہ لب و لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یا پھر اہل بیت رسول کے دفاع میں صحابہ کرام کے بارے میں سوکیانہ لہجہ، یعنی ایک بڑی ہستی ہے، ایک عظیم ہستی ہے، ایک معظم ہستی ہے، ایک مکرم ہستی ہے، ایک مکرم ہستی کے دفاع میں کسی دوسری معظم ہستی کی توہین کی جا سکتی ہے؟ کہ ایک بڑے آدمی کی تعظیم اور تکریم کے دفاع کے باب میں آپ کسی اور بڑے معظم کو للکار سکتے ہیں؟ کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بات اصلاح اور نصح و خیر خواہی کے نقطہ نظر سے یہ جو سوال ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ ہمارے بعض نام نہاد سنی علماء کا باغ فدق کی وضاحت میں یہ انداز اختیار کرنا کہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ جب مدالبہ فدق کر رہی تھی تو خطا پر تھی، جب مانگ رہی تو خطا پر تھی، یہ لب و لہجہ کرختگی پر مشتمل ہے، جارحانہ انداز ہے اور بے باکانہ سٹائل، جیسے کوئی اپنے ذاتی مخالف کی مخالفت میں للکارتے ہوئے بات کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ توبہ نہیں کرتے، پر اس پر پشیمانی اختیار نہیں کرتے، اس پر ندامت نہیں کرتے کہ آپ کس ہستی کو آپ بات کرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ جس طرح کوئی ذاتی کو مخالف نہیں ہوتا تو اس کو آپ للکارتے ہوئے اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہ انداز، یہ طریقہ کار، یہ شان سیدہ زہرا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی غرض سے نیک نیتی سے کیا، انتہائی سخت قابل مذمت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا، یا حضرت سیدہ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دفاع میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ناروا جملے کسنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آل و اصحاب سب واجب الاحترام ہستی ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی رافضیت ہے، ان پر سب کرنا، تبرہ کرنا، ان پر گالم گلوچ اور ان کے بارے میں اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا جس طرح وہ رافضیت زدگی ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی توہین اور ان کا مقام سوکیانہ لب و لہجے میں بیان کرنا، یہ بھی خارجیت اور ناسبیت زدگی ہے۔ یہ بھی مثلا میں آپ کو یہ مسئلہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بھئی ایک بڑی ہستی کی تعظیم تکریم اور اس کے دفاع میں کسی بڑی اور عظیم ہستی کی توہین کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ اس مسئلے کی وضاحت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک نہیں 2-3 حدیثیں ہیں کہ ایک معظم ہستی کے اظہار عظمت میں کسی دوسری مکرم محترم معظم ہستی کی اہانت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ مثلا عہد نبوی میں ایک صحابی اور ایک یہودی کی کسی مسئلے پر تو اور میں ہو گئی، تو تکار ہو گئی، میں ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی، ایک صحابی کی اور ایک یہودی کی۔ صحابی نے یہودی سے تکرار کے ضمن میں، وہ صحابی رسول نے اس یہودی سے تکرار کے ضمن میں یوں کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے عظیم بنا دیا، والذی اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی العالمین، کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا کیا بنا کر بھیجا؟ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ ایک صحابی نے یہودی کے سامنے یہ لفظ کہا تو یہودی نے یہی الفاظ اس نے بھی حلفاً کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری کائنات پر افضل بنایا ہے۔ تو لہٰذا جب اس طرح کی بات ہونے لگی اور یہ ماجرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس پر صحابی نے جلال و غصے میں آ کر یہودی کے منہ پر، یعنی روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی نے جب یہی جملہ رد عمل کے نتیجے میں یہی کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا پر کیا بنایا؟ افضل بنایا ہے، تو اس پر صحابی نے جلال میں غصے میں آ کر یہودی کے منہ پر زور سے تماچا مار دیا
یہودی نے بارگاہ نبوی میں اس کی آ کر شکایت کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا، اس صحابی نے سارا ماجرا بیان کیا، تو اس پر حضور رسول اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ مجھے تم نبیوں پر اس طرح کی فضیلت نہ دو، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبیوں پر اس طرح کی فضیلت نہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تفضیل کا مسئلہ مت چھیڑو، بالخصوص حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ کے جلالی پیغمبر تھے کہ ان کے اوپر مجھے فضیلت نہ دو۔ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یونس بن متا پر فضیلت ترجیح نہ دو۔ شارحین ائمہ حدیث نے کہا کہ ان احادیث کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی نبی کی عظمت و شان اس انداز سے نہ بیان کرو کہ اس سے کسی دوسرے کی تنقیص اور کسر شان ہوتی ہو، کیونکہ یہ بد عقیدگی اور کفر ہے۔ امام نووی نے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ہی بات اختلاف طرز بیان سے تعظیم سے توہین تک بدل جاتی ہے۔ بھائی وہ طرز بیان اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سید و سردار ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا اس انداز سے مضمون بیان کرنا کہ جس سے دوسرے نبی کی اہانت تنقیص کا دروازہ نکلتا ہو تو یہ منع ہے۔ جس طرح یہی اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح رافضیت کو راہ دینا طریقہ اہل سنت کے خلاف اور برعکس ہے، اسی طرح خارجیت اور ناسبیت کو موقع دینا بھی ناروا اور طریقہ اہل سنت سے ہٹ کر اور جدا ہے کہ آپ صحابہ کا دفاع اس انداز میں کریں کہ اہل بیت کی تنقیص ہوتی ہو، اور اہل بیت کی اس انداز میں دفاع کرنا کہ جس سے صحابہ کی توہین ہوتی ہو۔ بیک وقت اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رافضیت سے بھی اور خارجیت و ناسبیت سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو بچانا اور عوام اہل سنت کو محفوظ رکھنا یہ فرض اور لازم ہے۔ لہذا کسی محترم اور معظم ہستی کا اس انداز سے دفاع کرنا کہ جس سے کسی دوسرے یعنی مکرم اور معظم ہستی کی سوء بے ادبی ہو، یہ شرعن اور عقلاً نقلاً ممنوع اور حرام ہے۔ یہ 1400 سال سے اہل سنت کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایک عظیم ہستی کی آڑ میں کسی دوسری عظیم ہستی کی اہانت اور تنقیص نہیں کرتے۔ لہذا یہ بات 2 + 2 4 کی طرح نوٹ کر لیجیے کہ یہ 1400 سال سے اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں رہا، بلکہ یہ گستاخانہ طریقہ لب و لہجہ یہ وہابیوں کا ہے، اور وہ وہابی مشن ہے، کیونکہ وہ توحید کی آڑ میں نبوت کی، ولایت کی، رسالت کی وہ توہین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں فلاں پیغمبر اور نبی کی اہانت کیوں کی، وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کسی پیغمبر نبی کی اہانت اور تنقیص کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے سوکیانہ الفاظ کہنا یہ شرعاً جائز ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کی تنقیص کرنا یہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کہ بھائی ہم معتدل عقیدے کے لوگ ہیں اور ہم صوفیاء کے عقیدے کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کو بحران سے بچایا جائے۔